حضرات، ہمارا جو کل ٹاپک جو تھا وہ اس پر تھا کہ کون کون شخص مالک نصاب ہے، یعنی کس کس پر قربانی واجب ہے۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو خریدتا ہے تو وہ جانور جو خرید کے انسان لاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے، تو ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اگر کوئی شخص جانور خرید کے لاتا ہے تو وہ جانور اس کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہو گئی، یعنی امانت ہو گئی، اور جب اللہ کی امانت ہو گئی تو اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا چاہیے، یعنی اچھا کھلائیں اور کوئی شخص اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم جانور لے کر آتے ہیں، جیسے اونٹ ہوتا ہے تو اس کی، اور جو بکری ہوتی ہیں یا گائے ہوتی ہیں اس کی جو کھال وغیرہ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تو اس سے نفع حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اس کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے پاس پیسہ رکھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کی کھال کے جو پیسے ملیں، جو بھی مطلب اس کو ملا جائے تو وہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، اور اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے اس کا بکری ہے یا گائے ہے، اس کا دودھ مطلب اس سے قبل مطلب لے کے آئے پہلے، یعنی قربانی سے پہلے لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد میں اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا دودھ اب کافی ہو گیا، دودھ نکالا جائے، تو وہ اپنے نجی گھر میں استعمال نہیں کر سکتا، یعنی خود استعمال اس کو نہیں کر سکتا۔ ضروری یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ جتنا دودھ گھر میں استعمال کرے، چاہے وہ 2 دن یا 3 دن 4 دن، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ 10 دن پہلے بھی جانور لے آتے ہیں، تو اس کا دودھ نکالا جائے گا، جب دودھ نکالا جائے گا تو گھر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں استعمال کریں گے تو دیکھ لیں کہ دوسری جگہ کتنے روپے کلو دودھ ہے، تو اسی حساب سے اس کے پیسے نکالیں اور اس کا صدقہ کریں۔ اور مثال کے طور پر اگر کسی نے دیکھا جاتا ہے کہ اونٹ لے لیا پہلے ہی، اونٹ لینے کے بعد میں اس نے سواری کرنا شروع کر دی، خود بھی سواری کری، اپنے بچوں کو بھی کرائی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے چکر، مطلب ایک چکر پہ جتنے پیسے دیے جاتے ہیں تو اسی چکر کا حساب لگائے کہ اتنے چکر ہو گئے، پھر اس چکر کے اعتبار سے اس کے پیسے نکالیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگر پیسے وغیرہ نہ نکالے گئے تو یہ ممنوع ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں ان چیزوں سے بھی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور لوگ مطلب استعمال کر لیتے ہیں دودھ وغیرہ، تو اس سے قربانی ممنوع ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور جو مسئلے مسائل ہیں اس کو سیکھیں اور سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے پہلے ہی نام لکھوا دیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب کے نام سے، فلاں صاحب کے نام سے ہے قربانی، اور آپ کو بلند آواز سے نام لینا ہے اس قربانی، مطلب جس کے نام سے قربانی ہے، امام صاحب سے کہہ دیا جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں مطلب دعا بھی بلند آواز سے پڑھواتے ہیں۔ تو ایسا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کسی نے اگر بکرا لیا، کچھ بھی لیا، تو یہ اس کا دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کروں گا میں اس کو، تو اس کے دل میں جو ارادہ ہے وہی کافی ہے۔ اگر کہیں روایت یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی مطلب بلند آواز سے دعا پڑھی جاتی ہے یا نام لیے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسا بھی نہ کریں کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ اگر وہاں رواج چل رہا ہے تو چلنے دیں، کیونکہ اس سے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے مسئلہ پڑھا ہے یا ہم نے مسئلہ سنا ہے کہ خالی دل میں ارادہ کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، تو
تو یہ نام وغیرہ لینے کی یا اتنی زور سے بلند آواز سے دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو روکے بھی نہیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کہیں پہ روایت یہ ہے کہ اس کی یہ رواج ہے کہ وہاں پر بلند آواز سے اگر لیا جاتا ہے تو بلند آواز سے لینے دیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ارادہ دل میں کر لیا کہ بھئی ہم رب کی رضا کے لیے قربانی کریں گے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو مسئلے کو جانیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مالک نصاب ہیں وہ لوگ قربانی کریں، اور یہ واجب ہے تو اس واجب کو لوٹانا ضروری ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو مالک نصاب ہے، جو ہم نے کل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ مالک نصاب کون کون ہے، تو جو مالک نصاب ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، تو وہ قربانیاں کریں۔ اگر گھر میں ایک شخص مالک نصاب ہے تو اس کے نام سے، اور اگر 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں تو جتنے لوگ بھی مالک نصاب ہیں تو ان سب کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ اگر ایک شخص نے ہی قربانی کر دی، دیکھا جاتا ہے کہ سارے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی طرف سے کر دی تو مطلب واجب ادا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر گھر میں 4 لوگ ہیں، اگر وہ ساتھ میں ہیں، اگر سب لوگ مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ والد صاحب کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کر دی تو واجب ادا ہو گیا، نہیں، جو اگر سب لوگ مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ والد صاحب کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کر دی تو واجب ادا ہو گیا، نہیں، جو مالک نصاب ہے ان سب پر قربانی واجب ہے۔ مسئلے کو سمجھیں اور اپنی منمانی نہ چلائیں۔ ضروری یہ ہے کہ اپنے علماء سے سیکھیں، کتابوں میں دیکھیں اور مسئلے کو جانیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کی قربانی نہیں ہو پاتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری قربانی ہو گئی لیکن صحیح معنوں میں اس کی قربانی نہیں ہو پاتی ہے۔ کتنے لوگ کے اوپر واجب رہ ہی جاتا ہے کیونکہ خود مالک نصاب ہے، والدہ کے نام سے کر دیا، والد صاحب کے نام سے کر دی، یا حضور کے یا غوث پاک کے غریب نواز کے نام سے اگر قربانی کر دی تو اس کا واجب کہاں ادا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ خود بھی مطلب مالک نصاب ہے، اگر آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ حضور کے نام کی بھی کرائیں، اگر اور استطاعت دی ہے تو اپنے والدہ کے نام کی، والد صاحب کے نام کی، لیکن اپنی ضرور کرائیں کیونکہ آپ پر قربانی واجب ہے۔ سمجھے؟ تو اس مسئلوں کو سمجھیں اور صحیح طریقے سے جانیں اور صحیح معنوں میں اپنی قربانی ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔